السلام علیکم جی. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. دیسی پیسہ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذہن شاہ اور میرے ساتھ ہیں کچھ بھی کہہ لیں. کچھ لوگ نجم کہتے ہیں, کچھ لوگ حسن کہتے ہیں. باقی لوگوں کا پیار ہے, وہ جس نام سے بلانا چاہیں ان کی مرضی. آپ میں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سر. کیا حال ہے آپ کے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے فرسٹ آف آل. حالات ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل. زندگی میں کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. سوتے ہیں, جاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. ایک تو یہ ہوگی ڈیلی لائف کی روٹین. باقی وہی پڑھائی چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور کیا. سر یہی ہے موسٹلی میرے خیال میں انسانوں کی یہی زندگی. موسٹلی لوگوں کی یہی زندگی. آخر کار ہیں بھی تو سارے انسان ہی نا. آپ ایک نہیں ہی سر اس میں پہ سائیکل جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اس پہ چل رہے ہیں. صبح اٹھنا جو ہے, ہاتھ منہ دھونا, دانت برش کرنے, چائے شائے پینی, ناشتہ کرنا, اس کے بعد کام پہ چلے جانا. اس کے بعد ادھر کوئی بریک شریک ہونی تو بریک میں کچھ کھا پی لینا, کوئی دو چار گپیں لگا لینی, بیچ میں کوئی جو ہے وہ دو نمبریاں کر لینی, کام میں کام چوری کر لینی, کوئی جو ہے وہ کام ٹھیک ٹھاک کر لینا. رات کو آنا, کھانا شانا کھانا, سو جانا, صبح اٹھ سے پھر وہی دن سٹارٹ. تو ہفتے میں کوئی ایک آدھا دن ہوتا ہے, وہ بھی سب کا سوتے ہوئے گزر جاتا ہے. کیونکہ 6 دن بندہ تھکا ہوتا ہے, تو 7ویں دن بھی بندہ دوستوں شوستوں کو ملنا چلے جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ پھر کیا زندگی. گھر والوں کو بھی ٹائم دے یا اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں, تو وہ پھر ایک جو دن ہوتا ہے وہ سو کے گزر جاتا سر یہ زندگی کی ریس جو ہے وہ ہے ہی اس طرح کی ایٹ دی اینڈ. ہے. میرا آج کی پوڈ کاسٹ کا یہ ارادہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ریس اس طرح کی ہو ہی نہ. تو کس طرح کی ہو آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرح کی ریس؟ مطلب کہ آپ کو کلاک کنٹرول نہیں کر رہا, آپ کلاک کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کلاک کو خود کس طرح کنٹرول کریں؟ آپ مطلب اس سے یہ ہے کہ مطلب آپ کی مرضی ہے, جو آپ کرنا چاہیں جس وقت مرضی کرنا چاہیں. آپ کو یہ نہیں ہے کہ صبح الارم لگانا پڑے پھر اٹھنا پڑے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جب اٹھ گئے ہیں, دن ہے رات ہے, آپ کا اپنا کام ہے, آپ نے اسی وقت شروع کر دی ہے. نہیں بھی کیا تو بس آپ نے بندے 4-5 رکھے ہوئے ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ زین بھائی آپ تو کام بھی کرتے ہیں اور سارا دن فارغ بھی رہتے ہیں. مطلب میرا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں کب کام کر رہا ہوں, میں کب فارغ ہوں. یہ تو میں تو نہیں بتا سکتا. ہاں, مطلب میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو میں تو نہیں بتا سکتا. تو کوئی باہر والا بندہ وہ تو بالکل نہیں بتا بالکل سکتا. نہیں بتا سکتا کہ میں کب کام مطلب کر رہا میں ہوں, بھی میں وہ کب. اپنے پاس سے آبزرویشنز بناتا ہو کہ جو ہے وہ زین بھائی جو ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. کوئی پتہ نہیں باہر بیٹھ کے لوگ یہ سوچتے ہوں گے پیکنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آرڈر بھجواتے ہیں جی, یا خود دے کے آتے ہیں, یا ویئر ہاؤس جاتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ مطلب کافی سارے لوگوں کے خیالات ہوں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کسی کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ زین بھائی نے کون سے ایسا جو ہے وہ داد اپا لگایا ہوا ہے, یا کوئی بھی جو آپ نے کوئی آٹو پیسیولی جو آپ کا جو ہے وہ چل رہا ہے سب کچھ, اور بس آپ خود عیاشیوں پہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کبھی ٹیسلا میں ادھر جا رہے ہیں, کبھی کہیں گھوم رہے ہیں, کبھی موراکو جا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ کسی اور کنٹری جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کا. لیکن ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہاس آ رہی. تو وہ جو ہے مطلب چلو یہ تو پتہ ہے کہ ای کامرس ہی ہے, لیکن ای کامرس میں بھی آگے کافی ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں جن میں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آرڈرز آپ کے جو ہے وہ فلفل ہوتے رہتے ہیں. ایف پی اے ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. وہ پھر آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. سر میرا مطلب اوور آل مشن یہ ہے کہ مطلب بندے کا بزنس جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں شروع میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ تو میں مطلب نہیں بولتا کہ آپ پہلے دن سے ہی ایسا بزنس سٹارٹ کر دیں گے کہ بس آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلتا رہے گا. وہ سسٹم بنانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا ٹائم تو چاہیے نا. تھوڑا ٹائم چاہیے. اب جیسے اب ہم وہ مارک زکربرگ کی کوئی پکچر دیکھیں فیس بک پہ, وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے, ساتھ میں وائف ہے اس کی, یا پھر جو ہے وہ فون پہ گیم کھیلنے کی, پچھلے دنوں اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ شروع میں اس نے کوئی ایک اسٹرگل کی ہے, کمپنی کھڑی کی ہے, امپلائرز رکھ لی ہیں جو اس کا کام کر رہے ہیں, اور خود جو ہے وہ عیاشیوں میں, یا پھر مطلب کچھ نہ کچھ کوئی زیادہ کوئی پڑ گئی جس کی ان کے امپلائرز کو جو ہے وہ امپلائز کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ادھر وہ تھوڑا ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. لیکن ایک انہوں نے سسٹم ایک ڈیزائن کر دیا ہوا ہے. سر یہی ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا بنانا چاہیے کہ آپ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کا وہ جو انکم میکنگ کا مشین ہے نا وہ رکے نا, اور وہ آپ کے مطلب فزیکلی انوالو ہونے پہ ڈپینڈ نہ کرتی ہو.
تو یہ پیسیو انکم کا کانسیپٹ ہے. صحیح ہے. پیسیو انکم میں آپ نے جتنی انکم کی سٹریمز کھڑی کر دینی ہے نا, بے شک وہ بڑی ہیں چھوٹی ہیں, وہ آپ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ابھی آپ نے بولا کہ جس طرح میرا ای کامرس کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, ابھی فرسٹ آف آل جن لوگوں کو نہیں پتا وہ کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ذہن بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ میں سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ کیسے کھڑا کروں. ہاں وہ میں آپ کی سٹوری دیکھ رہا تھا, آپ اس میں کہہ رہے تھے اکثر لوگ کہتے ہیں ذہن بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے, آپ ہمیں بٹھا کے سمجھائیں, یہ کریں وہ کریں, اور آپ اس میں بتا رہے تھے کہ اب جو ہے وہ ایک یہ گاڑی چلانے جیسا ہی ہے. بالکل. اب میں تو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ گیئر ہے, یہ جو ہے کلچ ہے, یہ بریکس ہیں, یہ ایکسلریٹر ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے. آپ نے جو ہے وہ مطلب طریقہ بتا سکتا ہوں, باقی پریکٹیکلی تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. لیکن لوگ ساتھ میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کی ابھی جو ہے 7-8 سال 10 سال ایک محنت کر کے ایک چیز پہ, جس طرح کی ابھی کی زین بھائی کی لائف ہے کہ وہ اب بالکل جو ہے وہ فری ہوتے ہیں, سب کچھ آٹومیٹکلی وہ ہے وہ ہوا ہے. وہ ہمیں ایک راتوں رات زین بھائی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے جو ہے وہ سمجھا دیں اور ہم بس جو ہے وہ سو جائیں جا کے, اور پتہ نہیں کوئی درخت اگا کے اس کو پانی بھی خود ہی ملتا رہے, اوپر کو فوارہ کھڑا کر دیں اور وہ گرو ہوتا رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے اگتے رہیں. ہاں لیکن سر مجھے اس ڈریم کے اندر بھی مطلب ٹھیک ہے لوگوں کا یہ ڈریم ہونا بہت اچھی بات ہے, اور ہر کوئی ایک جو ہے وہ اس طرح کا بزنس ہی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو فنڈ کر سکے, اور وہ بزنس مطلب وہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اس کو فزیکلی انوالو نہ ہونا پڑے. یہ تو ہر بندے کا یہ ڈریم ہے مطلب شروع میں, لیکن اس میں وہ شروع اینڈ کی سر بات تو بعد میں آتی ہے. نہیں میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ وہ اصل میں چلیں یہ ایک ریئلسٹیکلی پاسبل ہے کہ گریجولی آپ جو ہے آپ کی جو محنت ہے جو فزیکل ورک ہے وہ اس کا گراف نیچے آتا جائے اور آپ کی انکم کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جائے. لیکن وہ لوگوں کو جو بڑھتا ہوا گراف ہے نا وہ لوگوں کو شروع میں ہی چاہیے. ہاں سر دیکھیں نا, انسان تو فطرت سے ہے ہی ایسا, تو پھر انسانی فطرت کے اوپر تو آپ جو ہے وہ مطلب ایز سچ مطلب آپ اس کو کچھ کہیں, انسان جلدی چاہتا ہے, اچھا چاہتا ہے, اور بہت سستا چاہتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے ہی اس طرح کی. تو میرے خیال میں لوگوں کی بجائے فطرت کو جو ہے وہ بندہ کرٹیسائز کرے, اگر ان کو بندہ ریسورسز اور ٹولز پرووائڈ کرے کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ انفارمیشن ہے, اس کے اوپر تم نے ایکٹ کرنا ہے. ابھی تمہاری کتنی کیپیسٹی ہے اور تم اس کے اوپر کتنا ڈٹرمن ہو اور تم کتنی جلدی یہ کام کر سکتے ہو. ابھی میں آپ کو فرض کروں یہ بولتا ہوں کہ آپ نے فون کے اندر یا آپ نے 100 پیجز کی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو دنیا میں اس طرح کے بھی بندے ہوں گے 100 پیجز کی پریزنٹیشن میں بھی وہ 10-20 منٹ میں بنا دیتے ہوں, اس طرح کی جن کو 10-12 دن لگتے ہوں. لیکن میرا کام ہے آگے سمجھا دینا, آگے اگلے بندے کی کتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کو کتنی جلدی کر دیتا ہے, یہ 100 دن میں بناتا ہے یا 10 دن میں بناتا ہے, یہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو انسان تو ہر بندہ جو بھی بنائے گا وہ تو بنانا ہر بندہ 10 منٹ میں بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں انسانی فطرت اس طرح کی, ہم جو ہے وہ مطلب ایز اے کریچر پیدا ہی اس طرح ہوئے ہیں. ہاں لیکن اگر زندگی کو تھوڑا سمجھا جائے تو زندگی بھی جو ہے وہ سلولی گریجولی چڑھتی ہے نا. آپ کو 20 سال کے ہی پیدا تو نہیں ہوتے, مطلب آپ آہستہ آہستہ ہی آپ کی ایج بڑھتی ہے نا. اور جب آپ اسکولنگ ہوتی ہے آپ کو شروع دن سے ہی کوئی میتھمیٹکس کی پلس مائنس کرنا یا ملٹیپلائی کرنا ڈویژن کرنا شروع سے ہی تو نہیں آ جاتا. پہلے آپ کاؤنٹنگ سیکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایڈیشن ہوتی ہے, اس طرح سبٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ایگری کر. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی سی ڈسکشن اس سائڈ پہ, تو میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہر انسان کو ایک ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک جنت اور جہنم کا کنسپٹ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اچھا کام کیا ہے, برا کام کیا ہے, ہر بندے کو اپنے اسلامی فریضہ پتہ ہے, ایسی بات ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کا پتہ ہے کہ وہ بڑا لیٹ ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب ہمارے بلیو اور یقین میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیکاز اس کا ریوارڈ بہت لیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے مرنے کے بعد, تو اس لیے آپ کو مطلب میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو یہ اسلامی ہیں, ان کو کوئی بھی مطلب ریلیجن ہے, ہندوازم ہے, کچھ بھی ہے, ان پہ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو مطلب کوئی سامنے ایسے انسٹنٹ ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو
میرے خیال میں مطلب اگر انسان کسی چیز پہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار آج سے مہینے بعد 2 مہینے بعد میری لائف میں خود وہ چینجز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ وش کرنا کہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ مجھے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے، یہ تو بالکل سر میرے پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ مے بی آپ ایک ای کامرس بزنس شروع کریں، آپ کو اتنی اچھی پروڈکٹ مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کی نیکسٹ ڈے اچھی سیل ہونا شروع ہو جائے اور پہلے دن ہی آپ کے 10 سے 15,000 20,000 پاؤنڈ بن جائے. کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ پاسبل ہے. اس کی پروبیبلٹی کم ہوگی بیکاز آبویسلی اس میں جو ہے وہ لوگ بندے کتنا جلدی اس نالج کو کنزیوم کر لیتے ہیں، کتنی جلدی اس اسکل کو سیکھ لیتے ہیں، یہ تو ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کی پاسبلٹی تو ہے. ابھی پاسبلٹی اور پروبیبلٹی کو کنفیوز کرنا، دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے، چلیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے لوگوں کو یہ بتانے کے کہ آپ جو ہیں وہ کو شروع میں بہت محنت کرنا پڑے گی، میرے خیال میں یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. یہ تو ان کو تعلیمات جو ہیں وہ رب نے بھی دے دی ہیں. ہاں، وہ محنت پہ بھی جو ہے وہ فرق ہے نا، محنت میں بھی. ہاں، لیکن اب کوئی اسمارٹ ورک کر سکتا ہوگا، کوئی ہارڈ ورک کر سکتا ہوگا. دیکھیں نا، میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آدھا مریض تو ادھر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے دوائی لینے سے پہلے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نالج دیا ہے اور ہمیں ایک فریضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو ادھر آدھا ٹھیک کر کے بھیجوں، بجائے اس کے کہ میں اس کے اوپر یہ بولوں کہ تم جو ہے وہ سگریٹ بھی پیتے ہو، تم جناب صاحب ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، وہ الٹا اور بیمار ہو. اچھا، یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بھی آلریڈی پتہ ہے کہ یار یہ چیزیں میں کرتا ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے گیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اس کو تھوڑی تسلی دے گا، یار یہ پھکی لو، گولی لو، تم جناب اگر تم سگریٹ پیتے ہو تمہارا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، یا تم ہارٹ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو تم یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرو، یہ فارمولے مکس کر لو، یہ وہ. مطلب میرے خیال میں انسان بجائے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانے کے کہ ہر اس بندے کے پاس جائے جو اس کو فردر کرٹیک کرے، حالانکہ کرٹیک کرنے والے کی بھی انٹینشن بالکل غلط نہیں ہوتی، اصل مسئلہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں انسان کو یہ خود پتہ ہوتا ہے، اور انسان فطری طور پہ ہے ہی ایسا کہ وہ اس کو بھی ایک شارٹ کٹ طریقے سے فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب ان کو بار بار نا ایک چیز کی ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. بالکل، ٹھیک ہے، کہ مطلب بھائی جو آپ کر رہے ہو پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کو طریقے سے بتانے والا بندہ چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اسٹریٹ فارورڈلی آپ ان کو بول دو اور وہ اس چیز کو لے کے اور ڈاؤن ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. تو میں بولتا ہوں کہ بجائے الگ میری فطرت میں یہ جو بات کروں، میری فطرت میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ میں بڑا مطلب میں بھی بندے کو نیگیٹیولی بہت زیادہ کرٹیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس پوڈ کاسٹ میں بندہ کرٹیک کرے، اس کو بندہ ٹولز، اس کو بندہ ریسورسز دے، اس کو بندہ نالج دے کہ یار اس طریقے سے تم نے یہ جو ریٹ ریس کے اندر اپنی شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، اس طریقے سے تم یہاں سے نکل سکتے ہو. تو وہ پھر ان میں سے کافی ساری عوام اس طرح کیا، چلو کچھ تو ہے جن کا تھوڑا سا بیسکس جن کو پتہ ہے، جن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ بھائی کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں، کس طرح سے سیل کرنی ہے ہم نے، لیکن وہ چلو سٹارٹ نہیں کر رہے، وہ ان کی اپنی سستی ہے. لیکن ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خواہشات تو سب کی ہیں نا. بالکل. تو ان کے لیے پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ مطلب ان کو آپ کون سے ایسے ٹولز پرووائڈ کریں گے؟ دونوں کا بتا دیں. مطلب ایک وہ لوگ جو سٹارٹ نہیں کر رہے، ان کو تھوڑا ایک شارٹ کٹ وے بتا دیا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ جن کو مطلب آئیڈیا بھی نہیں ہے اتنا، بیسکس جن کو نہیں ہے. آج کل جاب کرائسس بہت زیادہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے اس کے فائنانسز کا مسئلہ ہے، ساتھ میں اپنی فیملی کو پالنا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی ڈیلی بیسس پہ وہ سوچتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کے لیے پھر آپ مطلب کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے کون سا ٹول ایسا لیں، یا کون سا ایسا جو ہے وہ طریقہ وہ لگائیں جن سے آپ جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ سر دیکھیں، وہی میں بول رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو اوور آل یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سسٹم مطلب جس کے اندر میں ہوں یہ ورک آؤٹ کیسے کر رہا ہے، مطلب میرا بزنس ماڈل اوور آل ہے کیا. پھر اس طرح کے بزنس ماڈل کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ریگارڈلیس آف دی لوکیشن، آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، UK کے اندر کہیں سے بھی، اس میں تھوڑے سے
ڈفرینسز ہیں، لیکن میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس میں ڈفرینسز ہے کیا. تو یہ ایک پورے کا پورا لوگ جو مجھ سے یہ بولتے ہیں کہ زین بھائی مجھے آپ کو ملنا ہے، اور ان کو میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ہم آپس میں کتنے گھنٹے بیٹھ سکیں گے؟ مطلب میکسیمم کانسٹنٹ جو باتیں کر سکیں گے، کانسٹنٹ باتیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ اگر میں تو کسی دوست سے ملنے جاؤں تو میں تو 20-25 منٹ سے زیادہ وہ نہیں دوست ہے آپ کا، ایک ان نون بندہ جو آپ کو ملنے آتا ہے، آپ اس کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ وہ ایک ڈسکمفرٹ بھی ہوتی ہے آپ کو. پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا اگلے بندے کی نیچر کس طرح کی ہے، کیا پتا کوئی میرے جیسا بندہ، کوئی انٹروورٹ ٹائپ بندہ ہو، وہ تو 10 منٹ میں ہی انکمفرٹیبل ہو کے اٹھ کے بولے چلو یار بس میں کسی اور سے سیکھ لوں گا، میں خود کر لوں گا. میرے خیال میں دیکھیں آپ اس سے باتیں کرتے بھی رہیں تو آپ 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے میکسیمم 2-3 گھنٹے میں. جو ہے وہ آپ کسی بندے کو یہ تو نہیں سکھا سکتے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی. تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہمارے ایک میٹرو سینٹر ہے نیو کاسل کے اندر، میں بولتا ہوں کہ ویک ڈیز کے اندر منڈے ٹو فرائیڈے 4 سے 5 بجے کے درمیان کوئی بھی بندہ وہاں پہ کوئی بھی کافی شاپ میں آ جائے تو میں تو اس کے ساتھ 50 آ جائیں 60 آ جائیں، میں سب کو کھانا بھی کھلاؤں گا، کافیاں بھی پلاؤں گا، سب کے ساتھ بیٹھوں گا، گپ بھی لگاؤں گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پہ گپ شپ لگے. حالانکہ میں بہت بندوں سے ملا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں ملا نہیں ہوں. اور یہ بات میں اس حوالے سے نہیں کر رہا کہ میں پتہ نہیں کوئی رشی سناک لگ گیا ہوں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے آئے. میں تو بولتا ہوں کہ بس آ جاؤ، مجھے میسج کر دینا، میں وہاں پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ میں گھول کے کسی کے اندر ڈال دوں اور بس آگے چلتی رہے. تو یہ گاڑی چلانے کی طرح آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو پھر آپ چلائیں گے، فیل کریں گے اس کی ایکسیلیشن کتنی ہے، بریک کتنی ہے، اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. تو فرسٹ آف آل یہ میں بتاتا ہوں کہ میرا بزنس اوور آل ای کامرس جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. میں ای بے پہ سیل کرتا ہوں. ای بے یو کے اندر ایک پلیٹ فارم ہے اور دوسرا پلیٹ فارم ہے امیزون. تو پہلی تو بات میں اپنی تھوڑی سی بزنس ماڈل اس لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ سائیکالوجی کو سمجھیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں کیوں. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو پینڈیمک ہوئی ہے 2020 کب ہوئی؟ 2019 میں. اس کے بعد جن لوگوں کو نہیں تھا نا پتا کہ ای کامرس مطلب آن لائن چیز کوئی بائی کیسے کی جاتی ہے، ان کو بھی مجبوراً یہ چیزیں سیکھنی پڑی. تو ای کامرس کی جو گروتھ ہے اسپیشلی 2019 کے بعد وہ بہت بڑی گروتھ ہے. ابھی تک بھی مطلب یہ مارکیٹ، لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اوور کراؤڈیڈ ہے، میں یہ بولتا ہوں کہ یہ مارکیٹ ابھی تک انڈر کراؤڈیڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کنزیومر بیس بہت زیادہ ہے. آج آپ نے کتنے پارسل ریسیو کیے ہیں؟ آپ ایمانداری کے بات بتائیں اپنے گھر کے اندر. 2-3 تو کیے ہوں گے. 2-3 تو پارسل آپ نے ریسیو کیے ہیں ای کامرس. تو سر یہ ہر گھر کا یہی حال ہے. ہر گھر میں 2-3 پارسل جا رہے ہیں. پھر آپ آبادی کا تناسب دیکھیں، ایک گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں، 2-3 آ جائیں یا 2-3 کل آ جائیں گے. ایسے ہی ہے. مطلب روز کسی کوئی چیز آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے بائی کرنے کا، اچھی لگتی ہے، فیسینیٹنگ لگتی ہے، بندہ جو ہے سر یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ای بے امیزون میں نے اس لیے چوز کیا کہ کسٹمر جو ہے نا، اس نے جب کوئی چیز بائی کرنی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جاتا ہی ای بے اور امیزون کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہوگی، کوئی چیز میں کوئی خامی ہوگی، ہمیں ریٹرن کرنی ہے، تو ای بے اور امیزون اس کی گارنٹی دیتا ہے ہمیں. صحیح ہے. اور اگر آپ فرض کریں اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں، جیسے کہ لوگ شاپیفائی ڈراپ شپنگ، جو کہ میں نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے شاپیفائی سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کو شاپیفائی کے اوپر کسٹمر لے کے آنے کے لیے یا ایک آرگینک مارکیٹنگ کرنی پڑے گی یا آپ کو پیڈ ایڈ چلانے پڑیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. تو وہ بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے. مطلب یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک بالکل ڈفرینٹ سی جگہ آؤٹ آف دا مارکیٹ ایک شاپ کھولی ہے اور آپ نے اس کی اناگوریشن کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ بندوں کو انویٹیشنز دیے ہیں کہ بھائی دس از آور اسٹارٹ اپ اور آپ آ کے ہمیں سپورٹ کریں. اور اگر آپ نے وہی کپڑے والی شاپ جو ہے وہ کپڑے کی مارکیٹ کے اندر آلریڈی کھول لیا ہے تو چلتے پھرتے لوگوں کو دکھ جائے گی کہ بھائی ہاں یہ بھی شاپ ہے. تو سر ای بے اور امیزون اس طرح کا ہے کہ جیسے کہ آپ گوگل پہ انفارمیشن لینے کے لیے آتے ہیں نا، لوگ ای بے اور امیزون پہ پروڈکٹ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. تو کسٹمر تو آلریڈی ہے. اگر
وہ جو تلاش کر رہا ہے وہ آلریڈی آپ سیل کر رہے ہیں, آپ ایک اچھی کوالٹی ایک اچھی پرائز کے اندر سیل کر رہے ہیں, تو وہ کسٹمر آپ سے بائی کرتا ہے. اس کو بزنس میں ہم بولتے ہیں کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ای بے اور امیزون کے اوپر کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ نہیں ہے. مطلب آپ کی پروڈکٹ الگوریدم نے میچ کر دی کسٹمر کی سرچ کے ساتھ, تو آپ کی پروڈکٹ بک گئی. صحیح ہے. تو اس میں جو کسٹمر کی ایکوزیشن کاسٹ ہے وہ بڑی کم ہے. ایسا کہ ہاں ای بے اور امیزون جب آپ اس پہ سیل کرتے ہیں تو دونوں وہ آپ سے کمیشن ضرور لیتے ہیں. وہ کمیشن ہوتا ہے تقریباً 10 سے 15% کے درمیان ڈپینڈنگ آن اے پروڈکٹ. لیکن ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, شاپیفائی اسٹور بنایا ہے, تو وہاں پہ آپ کو فیس بک ایڈ, اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل فیس بک ایڈ رن کرنا اٹس اے اسکل, پلس اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کی جو اسٹارٹ اپ کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میرا ای بے پہ امیزون پہ سیل کرنے کا شروع سے اور ابھی تک یہی مقصد رہا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی کسٹمر موجود ہے. مطلب ایک بنی بنائی مارکیٹ پلیس ہے, آپ نے صرف جا کے اپنا ٹھیلا لگا لیا. بالکل. میں یہاں پہ کرتا ہوں موبائل فون اینڈ ایسیسریز سیل, اور ساتھ میں ہاؤس ہولڈ آئٹم جو ہیں وہ ایک ہاؤس ہولڈ اس میں آتی ہیں. مطلب جس طرح گھر کے اندر کرٹنس ہیں, گھر کے کچن کے یوٹینسلز ہیں, اس کے علاوہ آپ کو وہ کٹنگ اور چاپنگ بورڈ جس سے سلاد وغیرہ کاٹتے ہیں, شاور کے کرٹن ہیں, مطلب اس طرح کی جو ہاؤس ہولڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ والی. تو موبائل فون ایسیسریز سے میں نے شروع کیا تھا. جیسا کہ بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ میری مطلب یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے لنڈن میں موبائل فون کی شاپ تھی, تو اس کی وجہ سے ہی میں موبائل فون ایسیسری کے اندر گھس آیا. تو سر اس کا بزنس ماڈل اس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے کہ آپ نے شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, میں آج کل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, لیکن شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم چیز جو ہے وہ چائنا سے آرڈر کرتے تھے, علی بابا سے, ناٹ آلویز آن علی بابا. آپ کسی ریٹیل چائنیز ویب سائٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مجھے کل بولے تھے کہ یار یہ تیمو کے ایڈ بہت آتے ہیں آج کل, تو تیمو کے اوپر آپ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ دیکھیں آپ کو سستی لگی ہے, آپ بجائے ایک بائی کرنے کے آپ اس کو 10 بائی کر لیں, 20 بائی کر لیں. اچھا یہ تیمو بھی چائنیز ہے؟ تیمو بھی چائنیز ہے. مطلب ابھی اگر ادھر میں تیمو سے کوئی چیز آرڈر کرتا ہوں تو وہ یو کے اندر سے نہیں آئے گی, وہ چائنا کے اندر, وہ چائنا کے اندر سے آئے گی. مطلب ٹائم لگے گا اس کو, 10 دن لگیں گے. تو میں شروع میں یہ کرتا تھا کہ وش اور علی ایکسپریس جیسی جو ویب سائٹ ہے نا, جیسے کہ آج کل تیمو ہے, شین ہے, اس طرح کی ویب سائٹ سے ڈفرینٹ جو ہے وہ پروڈکٹ آرڈر کر دیتا تھا چھوٹی کوانٹٹی کے اندر. علی بابا تو آپ نے بڑی کوانٹٹی کے اوپر آرڈر کرنا ہوتا ہے نا. صحیح ہے. تو وہاں سے میں نے لیٹ سے 10 آئی فون کی کیبل آرڈر کر دی, 10 ہیڈ فون آرڈر کر دیے, 10 اسکرین پروٹیکٹر آرڈر کر دیے. وہاں سے اتنا ہوتا ہے کہ پرائس آپ کو بہت سستی ملتی ہے, لیکن آپ کو ڈلیوری کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو پروڈکٹ جب یو کے آ جاتی تھی نا, تو میں وہ اس کی پرائس اوپر لگا کے کسٹمر کو فاسٹ ڈلیوری کے ساتھ بھیجتا تھا کہ کسٹمر آج 5 بجے سے پہلے آرڈر پلیس کرے گا نا میرے پاس, تو کل کو اس کو پروڈکٹ مل جائے گی. صحیح ہے. اور کسٹمر ہمیشہ جو ہے وہ فاسٹ ڈلیوری, اور پھر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو چائنا سے, حالانکہ آتا سب کچھ چائنا سے ہی ہے, لیکن پھر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ چائنا سے جو چیز آتی ہے وہ تھوڑی لوور کوالٹی میں ہوتی ہے. چائنا کا مال ہے. تو وہ اس طرح سے میں نے مطلب یہ کام آج بھی اگر فرض کریں کسی بندے کو پروڈکٹ سورسنگ کا مسئلہ آتا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں علی بابا پہ جو ہے وہ ہر پروڈکٹ کو آرڈر کرنا افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ تیمو دیکھے, اس کی پرائسز کو میچ کرے ای بے کے ساتھ, اس کی پرائسز کو میچ کرے امیزون کے ساتھ, وہاں سے آرڈر کر کے چھوٹی کوانٹٹی میں. لیٹ سپوز آپ نے ایک 200 پاؤنڈ کا بجٹ بنایا. سر یو کے اندر جو بندہ رہتا ہے 200 پاؤنڈ کا بجٹ کوئی زیادہ تو نہیں ہے نا ایک اسٹارٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ نہیں. آپ دیکھ لیں کوئی پروڈکٹ, آپ نے 50 پاؤنڈ کی ایک پروڈکٹ, 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 لیٹ سے وہ ایک پروڈکٹ آپ کی کاسٹ ہے 3 پاؤنڈ کی. اس طرح آپ نے ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ 200 پاؤنڈ میں منگوا لی. وہ پروڈکٹ آپ نے ای بے امیزون پہ لسٹ کر دیے, جب آرڈر آئے گا آپ نے پیکنگ اور شپنگ کر کے کسٹمر کو بھجوا دیے. صحیح ہے. اس طرح میں نے ایک چھوٹے اسکیل کے ساتھ, اور اس وقت میری جاب بھی تھی بلکہ میں 2 جاب پہ کرتا تھا, تو اس طرح میں نے چھوٹے اسکیل سے, یہ میری شاپ ہونے سے پہلے ہی میں یہ کام کرتا ہوتا تھا. شاپ جب آئی تو پھر تو میں نے اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا, پھر شاپ کے اندر جو بھی ساری کی ساری چیزیں تھیں وہ میں نے ہر چیز ہی پھر لگا دی. لیکن پہلے میں آن اینڈ آف چسکے کے لیے, یہ پروڈکٹ تیمو پہ اچھی لگی 10 اس کے منگا لیے, وش پہ اچھی لگی 10 اس کے منگا لیے, علی ایکسپریس پہ اچھی لگی 10 اس کے منگا لیے. تو اس طرح کام جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا. آج کل سر بزنس ماڈل یہ ہے کہ آج کل تو یہ پیسو کیسے ہوا ہے
وہی آپ والی بات کہ یہ میں نے اپنی پہلے والی سٹوری آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ شروع میں میں نے خود پیکنگ کی ہے، پوسٹنگ بھی کی ہے، ساتھ میں جابس بھی کی ہیں، ٹائم بھی نکالا ہے، پروڈکٹ کو ڈھونڈا بھی ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں جو اپنا پروڈکٹ ایک منگوا لیا آپ نے، جی جی، تو اس میں جو پوسٹنگ وغیرہ کے چارجز ہیں وہ آپ نے خود ہی پے کرنے ہوتے ہیں؟ جب میرے پاس ہوتی ہے وہ تو میرے گھر میں ہوگی نا پروڈکٹ، ہاں، تو وہ پوسٹنگ وغیرہ رائل میل کے ہرمیز کے تو وہ جو ہے وہ آپ جب اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، فرض کریں ایک پروڈکٹ 3 پاؤنڈ کی ہے اور وہ آپ اگر بیچ رہے ہیں 10 پاؤنڈ کی، تو اس میں سے یہ ساری کیلکولیشن کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنا پروفٹ نکالنا بالکل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ سر وہ جو ایئر فریشنر نہیں، وہ پڑا ہوا جو کمرے کے اندر وہ لائٹ جلتی ہے اور وہ اوپر ایسے ہاں، کر اور کے، ریفل ہوتا ہے. ہاں ریفل ہوتا ہے، وہ آج کل ای بے پہ 22 پاؤنڈ کا سیل ہوتا ہے. اچھا. اس کے پوسٹنگ کے چارجز اگر آپ ہرمیز سے اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو تقریباً 4 پاؤنڈ ہے، لیکن اگر وہ اس کو آپ تیمو سے آرڈر کریں گے تو 8 پاؤنڈ کا ہے. تو 8 پاؤنڈ کی آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ آ گئی، 4 پاؤنڈ اوپر آپ یہاں سے ڈیلیوری کر لیں 12 پاؤنڈ. آپ یہاں پہ ای بے امیزون پہ وہ چیز 22 پاؤنڈ کی سیل ہوتی ہے. تو 4 8 اور 4 12، پھر آپ کے 10 پاؤنڈ پروفٹ مارجن، 10 پاؤنڈ میں سے آپ 15% فیس نکال دیں، 1.5 پاؤنڈ وہ نکل گیا، تو 8.5 پاؤنڈ اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کو بچت ہے. اور ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ لے گا آپ سے. ہاں، تو ویسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو آبویسلی ساری کیلکولیشنز کر کے ہم جو ہے اس طرح منگاتے تھے، لیکن آج کل بزنس اس طرح کا ہے کہ میں پروڈکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ فیکٹری سے بلک میں اٹھاتا ہوں. بلک میں جب پروڈکٹ اٹھاتا ہوں اور اس کی میں شپنگ اور پوسٹنگ بھی خود اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ 500 سے 600 700 آرڈر جو ہے امیزون پہ، تقریباً 400-500 آرڈر ای بے پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں تو مطلب جب بزنس اس لیول پہ پہنچ گیا کہ مجھ سے پیکنگ اور شپنگ ہوتی نہیں تھی، پھر میں نے ٹیم کو ہائر کرنا شروع کیا، لیکن وہ بھی اس میں بھی کوئی مزہ نہیں آیا. میں نے لوکل سٹوریج بھی لی، بندہ بھی ہائر کیا، لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ اسمال بزنس تھا، پارٹ ٹائم جاب ہی دے سکتے تھے، فل ٹائم نہیں دے سکتے تھے. تو جو بھی بندہ کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے نا، وہ جلد ہی پارٹ ٹائم چھوڑ کے وہ فل ٹائم کام شروع کر دے، کیونکہ وہ پارٹ ٹائم وہ اس لیے لے لیتا ہے کہ چلو یار جب تک فل ٹائم نہیں ملتی کوئی نہ 4 پیسے آتے رہے. تو بہرحال جب میں چیز ابھی آرڈر کرتا ہوں تو وہ جو امیزون پہ سیل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس سے آتی ہے. صحیح ہے. جو چیز ای بے پہ میں نے سیل کرنی ہے وہ ای بے سے اٹھا کے میں نے ای بے کا اپنا فلفلمنٹ نہیں ہے. صحیح ہے. تو کچھ تھرڈ پارٹیز کمپنی بنی ہوئی ہیں جو ای بے کے اوپر فلفلمنٹ آفر کرتے ہیں. تو وہ سامان آپ کا اسٹور کرتے ہیں، ایک سافٹ ویئر آپ کو دیتے ہیں جو آپ کا ای بے کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. تو جب آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر جیسے امیزون FBA کی طرح کسٹمر کو بھجوا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سارے کا سارا ادھر چلا جاتا ہے. تو میرا آج کل کام یہی ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد آبویسلی میری ابھی تقریباً 207 پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہی ریپلینش کرنا. صحیح ہے. مطلب فرض کریں آئی فون کی کیبل ہے، وہ ختم ہو گئی ہیں، نئی آرڈر کر دیں، سیدھی امیزون چلی کے ویئر ہاؤس چلی جائیں گی یا سیدھی ای بے کے پاس چلی جائیں گی. وہ فلفلمنٹ بھی کرتے رہیں گے، پیکنگ بھی کریں گے، پوسٹنگ بھی کریں گے، اسٹوریج ایوری تھنگ، ریٹرنز وغیرہ سب کچھ، کسٹمر سروس سب کچھ خود ہی وہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا بزنس ماڈل اس لیے ایک آٹومیشن کے اوپر سارے کا سارا اس طرح چلتا ہے. تو اس میں ایک یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے اسٹور پہ کوئی آرڈر آیا ہے اور امیزون نے یا ای بے نے فلفل کر دیا اپنے پاس سے، تو اس میں پھر ریفنڈ پالیسی کیا ہوگی ان کی؟ اب جب چیز واپس آئے گی وہ دوبارہ ان کے اسٹور چلی جائے گی؟ وہ واپس امیزون کے پاس جاتی ہے، وہ واپس آپ کی میں جو ای بے کے لیے کمپنی یوز کرتا ہوں اس کا نام ہبو ہے، تو واپس ہبو کے پاس جاتی ہے. صحیح. نہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو اسکریپ کر دیتے ہیں یا پھر وہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے؟ وہ چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس. ہاں، وہ اگر آپ نے ریٹرن ساری کی ساری اپنے پاس منگوانی ہے آپ اپنے پاس منگوا لیں یا وہ ڈسپوز کر دیں. صحیح ہے. ہاں، تو اپنے پاس منگوانی ہے، اس کے بھی چارجز ہیں، ڈسپوز کے بھی چارجز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک جو ہے وہ علیحدہ ڈسکشن. نہیں، وہ پھر بھی ایک الگوریتم کے اکارڈنگ جو ہے، مطلب یہ کام کس طرح کرتا ہے. آبویسلی ای بے امیزون کی ریفنڈ پالیسی بھی تو ہے نا. بالکل. تو ایک بندہ اگر گھر سے کوئی چیز بھیج رہا ہے ہاں ای بے پہ سیل کرنے کے لیے، تو وہ ریفنڈ تو اس کے گھر ہی آئے گا نا، گھر آ جائے گا ریٹرن، لیکن وہ واپس جو ہے وہ امیزون کے ویئر ہاؤس چلا جائے گا، فلفلمنٹ سینٹر جائے گا، فلفلمنٹ سینٹر چلا جائے گا. صحیح ہے. امیزون نے کچھ سینٹرز اس طرح کے ہیں جہاں سے وہ فلفلمنٹ کرتے ہیں، کچھ سینٹر ان کے اس طرح کے جہاں پہ صرف ریٹرن ہینڈل ہوتا. صحیح ہے. تو یہ فرض کریں اب جیسے لوگ یوٹیوب چینل وغیرہ بناتے ہیں، جی جی، تو اس کے لنکس وغیرہ اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں،
تو اگر کوئی بندہ ای بے کا اسٹور اس طرح بناتا ہے یا کوئی اس طرح کا امیزون پہ کوئی چیز اس نے سیل کے لیے لگائی ہوئی ہے تو اس کی وہ ایڈورٹائزمنٹ اپنے ان پہ کر سکتا ہے, مطلب اپنے دوستوں میں یا یہ وہ کرے ایڈورٹائز اپنے دوستوں میں کرے, سوشل میڈیا میں کرے, لیکن وہ مطلب اس طرح کی ایڈورٹائزنگ آپ ایک ماس لیول پہ کر نہیں نہ سکتے. نہیں فرض کریں چلیں اس کی ای بے پہ تو آلریڈی ہو ہی رہی ہے, بالکل لوگ سرچ کر رہے ہیں, تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں کیا وہ اپنے اسٹور کا لنک یا اپنی اسپیسیفک پروڈکٹ کا لنک جو ہے وہ بھیج سکتا ہے دوستوں کو, فیملی اینڈ فرینڈس کو, کہ یار کل کو کسی نے فار ایگزامپل جیسے آپ نے کوئی کور لگایا ہوا آئی فون کا, یا آپ نے کوئی مطلب مال منگوایا ای بے پہ لگایا ہوا آپ نے, تو آپ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کو بول دیں کہ یار کل کو آپ نے بائی کرنا ہوا تو آپ اس لنک سے بائی کریے گا میرے اسٹور سے, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ تو نہیں ہوتا؟ نہیں, کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا. مطلب وہ شروع میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس سسٹم کو مینیپولیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ امیزون کے اوپر تو ساری مطلب جو لوگ امیزون سے بائی کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بائی کرنے سے پہلے وہ ریویوز وغیرہ پڑھتے ہیں. ہاں, تو لوگ جو ہیں وہ شروع میں ایک فالس ریویو لینے کے لیے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بول دیتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ بائی کر کے ایک اچھا سا ریویو دے. تو یہ اس کے حوالے سے مطلب جب بھی کوئی پرائیویٹ لنک شیئر ہوتا ہے تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ مے بی آپ کا اکاؤنٹ بین ہو. یہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں نئے اکاؤنٹ کے اوپر. پرانا اکاؤنٹ ہو تو اس میں مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا آلریڈی فیڈ بیک اور ریویوز بہت زیادہ, تو آپ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو صحیح ہے. تو لیکن میرے خیال میں سر اس چیز میں تھوڑی میں تو احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اسپیسیفکلی مطلب لوگ اکثر مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں, لیکن پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹس کا لائک پھر اس میں کوئی اپنی کریٹیوٹی ان کی کوئی نہیں ہوتی. ہاں, اس کا پھر وہ سیدھا چھاپا مارتے ہیں. مطلب وہ آپ نے اکثر وہ میری میک بک والی ویڈیو دیکھی ہوں گی جو میک بک کی لاٹس وغیرہ منگوا کے, تو کافی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اس کی. تو وہ ہر بندہ نیچے پوچھتا رہتا ہے کہ زین بھائی یہ کون سا سپلائر ہے, ہمیں سپلائر بتائیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر بندہ بولتا ہے کہ یار ابھی ان لوگوں کو بندہ کیا جواب دے. پر سر بات یہ ہے کہ ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ بزنس اگر کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ اس بزنس کو کس طرح اسٹارٹ کرے گا سارے کے ساتھ, مطلب اسٹارٹ. تو یہ آئیڈیلی آپ کو اس بزنس کی سمجھ تو آ گئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا دیکھیں سر سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, ابھی بیکاز میں یو کے میں رہتا ہوں تو میں یو کے والی آڈینس کو ہی مطلب زیادہ مطلب میری جو آبویسلی ایکسپیرینس اور سارے کا سارا ہے وہ یو کے والی آڈینس. لیکن اگر آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے یو کے اندر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کا لوکل بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے. صحیح ہے. آپ پاکستان سے اگر آپ ای بے کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کے ساتھ آپ پینیئر اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں جیسے کہ میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ پاکستان سے کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے ای بے اور امیزون سے اگر وہ پہلے لوکل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. تو سر یو کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. اکاؤنٹ یو کے اندر اس طرح آبویسلی ہر بندے کے پاس بینک اکاؤنٹ تو ہے, وہ تو اس طرح ہی ہے جیسے آپ نے جی میل کے اوپر یا یاہو کے اوپر اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا لیا. یا کئی ایسی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ آلریڈی ای بے اور امیزون آ چکا ہے, جیسے کہ مطلب دبئی ہے, سعودی عرب میں بھی ریسنٹ لانچ ہو چکا ہے. کوئی لوگ obviously دبئی, سعودی عرب, قطر اس طرح یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی سر پاکستانیوں کے لیے بھی ہے سیل کرنا, لیکن اس کے لیے جگاڑز ہیں. مطلب فرض کریں آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے نا مونزو کے اندر, اسٹارلنگ کے اندر, ٹائڈ کے اندر, یہ ڈفرینٹ ٹرانسفر وائز بینک اس طرح کے سارے, تو آپ بس اس میں پہلے سب سے پہلے مطلب بجائے پہلے اکاؤنٹ بنانے کے آپ پہلے بینک اکاؤنٹ بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کریں. صحیح ہے. تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ زین بھائی کو بینک بتائیں جو ہمیں اکاؤنٹ کھول دے, تو یہ سارا لک کا کام ہے. آپ مونزو کے اندر اپلائی کریں, اسٹارلنگ کے اندر اپلائی کریں, آپ ان ڈفرینٹس میں بینک کے اندر اپلائی کریں گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول دیں. تو مونزو کے اندر کیا وہ اپنا بزنس اکاؤنٹ کھلوائیں گے یا پرسنل اکاؤنٹ کھلوائیں گے؟ آپ اپنا بزنس اکاؤنٹ کھلوائیں. تو پہلے تو آپ کو یہاں پہ ایک جو ہے وہ کمپنی رجسٹر کرنا پڑے گی اگر آپ نان یو کے ریزیڈنٹ ہیں. یو کے ریزیڈنٹ تو وہ تو بغیر کمپنی کے بھی ان کا اکاؤنٹ وغیرہ وہ پرسنل اکاؤنٹ بھی یوز کریں گے تو اس کا مسئلہ نہیں. صحیح ہے. لیکن ایز اے نان ریزیڈنٹ تو پھر آپ کا کمپنی کا اکاؤنٹ کھلوانا آسان ہوتا ہے, وداؤٹ کمپنی کا اکاؤنٹ کھلوانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. سر کمپنی رجسٹر کرنا اس کے لیے آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے ایڈریس,
ورچوئل ایڈریس. ٹھیک ہے, تو آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے کہ گیٹ اے ورچوئل ایڈریس ان یو کے, تو وہ ایک آپ کو سال کی تقریباً 50 سے 100 پاؤنڈ جو ہے وہ کاسٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے آپ ورچوئل ایڈریس لے لیں. آپ ای بے امیزون سے یا کوئی آپ کا ریلیٹیو یہاں پہ رہتا ہے تو آپ ایک لوکل سم بھی منگوا سکتے ہیں یہاں پہ, وہ بھی مطلب پاکستان میں اس پہ او ٹی پی وغیرہ جو آتی ہے اس کے لیے. اور جب آپ کا وہ رجسٹر ہو جاتا ہے پھر اس کمپنی کی ڈیٹیل کے اوپر آپ جو ہے وہ یہاں پہ ایک بینک اکاؤنٹ کھلوائیں. وہ میں نے بولا کہ یہ ہٹ اینڈ مس ہے, آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ نہیں تو اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو کمپنی کے نام پہ تو بینک کوئی بھی بینک نہیں کھول دے گا. ہاں, لیکن سر کمپنی رجسٹر ہونے کے باوجود مطلب جو بینک والے ہیں وہ اکثر اکاؤنٹ وغیرہ یو کے ریزیڈنٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. صحیح ہے, تو وہ کمپنی رجسٹر ہونے کے بعد آپ ڈفرینٹ جگہ پہ اکاؤنٹ اپلائی کریں اور پھر اس کمپنی کی ڈیٹیل کے اوپر آپ ای بے اور امیزون کا اکاؤنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے جب آپ کریں گے آپ کو ورچوئل ایڈریس بھی بائی کرنے پڑا, کمپنی کی رجسٹریشن فی تقریباً 12 پاؤنڈ ہے, وہ آپ کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ مطلب میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی بتاؤں, مطلب یہ میں بتاتا ہوں, یہ لوگ پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ نے ورچوئل ایڈریس لینا ہے تو سیدھا آپ گوگل پہ جائیں, گیٹ اے ورچوئل ایڈریس ان یو کے. آپ کو ڈفرینٹ کمپنیز ورچوئل ایڈریس آفر کرتی. کمپنی رجسٹریشن جو ہے وہ تو اس کی گوو کی ویب سائٹ کے اوپر ہوتی ہے, یو کے گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر 12 پاؤنڈ لگتے ہیں. مطلب رجسٹر لمیٹڈ کمپنی ان یو کے, آپ اس کو کریں گے تو آپ کا آ جائے گا. لیکن یہ ایڈریس لینے کے بعد, کیونکہ کمپنی کی رجسٹریشن کا آپ نے ایک ایڈریس دینا ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ پھر جب آپ کا ہو جائے گا پھر آپ اسٹارلنگ مونزو وغیرہ کی اپلیکیشنز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا. تو میں مطلب تھوڑا سا کیا اسے بولتے ہیں کہ پاکستان سے یہ ایکسٹرا اسٹیپس ہیں, اس کی تھوڑی سی ایکسٹرا کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو یو کے ریزیڈنٹ ہیں, میں مطلب ان کے لیے تو کھولنا ایسے ہی ہے جیسے مطلب آپ نے گوگل پہ نئی میل بنانی ہے یا یاہو پہ آپ نے ایک نئی میل بنانی ہے, تو ان کے لیے تو بڑا آسان. یو کے ریزیڈنٹس تو بس وہی ہے کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور فارم فل کیا اور چلو جی انہوں نے اکاؤنٹ کھول لیا. تو اسپیسیفکلی جو یو کے ریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں مطلب بولتا ہوں کہ آپ ای بے پہ اوپر اکاؤنٹ بنائیں, پہلے آپ امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, شروع میں آپ اسی طرح سے سٹارٹ کر لیں. آپ تیمو کے اوپر جائیں, آپ وش کے اوپر جائیں, علی ایکسپریس کے اوپر جائیں, آپ پروڈکٹس کو بیک اینڈ فورتھ ان کی پرائسز کو جو ہے وہ کمپیئر کریں. شروع میں ہر بندہ اسی طرح سٹارٹ کرتا ہے, اس کے مطلب کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایک مال ہم اب منگانا ہے تو مطلب ابھی تو مطلب ہم نے 60,000 70,000 کنٹینر کے حساب سے مال آ رہا ہوتا ہے. لیکن شروع میں سارے جو ہے وہ آبویسلی ایک چھوٹی انویسٹمنٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. تو آپ ان ویب سائٹس کے اوپر جا کے جو ہے وہ کمپیریزن کریں پرائسز کا. ٹھیک ہے, پھر مال منگائیں. پھر اس مال کو ٹائم ہر بندے کے پاس ہے, اکثر بولتے ہیں کہ میں پروڈکٹس کو جو ہے وہ شپ نہیں کر سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, جس میں مجھے بس 2-4 کلکیں کرنی پڑے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے اکاؤنٹ میں آتے رہیں. ٹھیک ہے, تو ڈراپ شپنگ بھی مطلب جو ہے وہ اگر آپ ایک پراپر سپلائر کے ساتھ کر رہے ہیں, جس میں مطلب سی جے ڈراپ شپنگ سپلائر ہے, آٹو ڈی ایس سپلائر ہے, اس کے علاوہ مانچسٹر ہول سیل جو ہے وہ سپلائر ہے, اس کے علاوہ سیلز ہی ہے وہ سپلائر ہے یو کے اندر. لیکن آپ کو ساتھ میں ڈراپ شپنگ کے لیے یہ بات یاد رکھنا پڑے گی کہ آپ بیکاز ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں آپ کے لیے بیریئر ٹو انٹری لو ہے, اور وہ بیریئر ٹو انٹری ہر بندے کے لیے ہی لو ہے. تو اس میں آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو میں مطلب یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور آپ بزنس کو جلدی اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ چیزیں جو ہیں وہ بلک میں بائی کر کے سیل کرنے والا جو ہے وہ بہت اچھا بزنس ماڈل ہے. ڈراپ شپنگ میں آپ کے پاس اپنی خود کی پروڈکٹس تو نہیں ہوں گی نا, ڈیپینڈنٹ آپ جو ہے اپنے سپلائر پہ. اگر سپلائر کے پاس وہ پروڈکٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی کسٹمر اس طرح کا آ گیا جس کو وہ پروڈکٹ چاہیے تو آپ تو نہیں دے سکتے نا اس کو. تو سر اس کا اوور آل دیکھیں, آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے ای بے کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے 21 ڈیز تک
آپ چاہے یہ پاکستان سے بنا رہے ہیں, آپ یو کے سے بنا رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ نے 21 ڈیز تک اس کے اوپر کوئی چیز سیل نہیں کرنی. صحیح ہے. آپ نے سستی چیزیں جو ہے وہ بائی کرنی ہے, کیونکہ ای بے کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اکثر بین ہو جاتے ہیں. تو آپ نے 21 ڈیز تک اس کے اوپر جو ہے وہ صرف چیزیں سستی بائی کرنی ہے. مے بی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی, یا مے بی ایک 99p کی سمیں ملتی ہیں ای بے کے اوپر, وہ آرڈر کر دیں, آپ کو صرف جو ہے وہ سیلر فیڈ بیک دے دے. تو جب آپ کا 5-6 فیڈ بیک بن جاتے ہیں نا, تو آپ نے اس 21 ڈیز, ایک مہینہ آپ اس کو کر لیں. ایک مہینے تک فرض کریں آپ نے جس ڈیوائس اور جس وائی فائی سے اکاؤنٹ بنایا ہے نا یوز کر کے, آپ نے اسی ڈیوائس اور وائی فائی سے آپ نے اپنا جو ہے وہ ای بے کا اکاؤنٹ ہر دفعہ ایکسیس کرنا. امیزون کا بھی یہی طریقہ ہے, آپ نے اسی ڈیوائس اور اسی جو ہے وہ وائی فائی سے ایکسیس کرنا ہے. کسی اور جگہ سے کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ پھر وہ فلیگ کر دے گا, رسک ہے آپ کا اکاؤنٹ میں بھی بین ہو جائے, اور مطلب تقریباً سمجھ لیں کہ 95% اکاؤنٹ بین ہو جاتے ہیں. مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگ وہی سر, ٹو بی آنیسٹ ود یو, پاکستان سے یا پھر ان کنٹریز سے جہاں سے آپ لیگلی سیل نہیں نہ کر سکتے. نہیں, پاکستان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا. آپ نے بولا ڈیوائس اور وائی فائی سیم ہونا چاہیے. تو اگر فرض کرے میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ گھر بیٹھے بناتا ہوں, اب ہر ٹائم میرے پاس وہ ڈیوائس نہیں ہے, فرض کرے میں فون پہ بنا لیتا ہوں اکاؤنٹ. اچھا, تو اگر فرض کرے میرے پاس فون نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں جاتا ہوں کہیں باہر جاتا ہوں, اور ادھر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, میں بیٹھ کے ہمیں چیک کرتا ہوں, چلو یار اکاؤنٹ کھول کے چیک کرتے ہیں کیا حساب کتاب ہے, اور ادھر کا کوئی جو پبلک وائی فائی ہے وہ میں یوز کرنا شروع کر دیتا. تو اس میں بھی کیا رسک ہے؟ مطلب لوکیشن تو میری اتنی چینج ہو رہی ہے, جیسے گھر سے میں میٹرو سینٹر جا رہا ہوں. سر اس پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں دیکھیں نا, یہ جو میں نے یہ آبزرویشنس کی ہیں, یہ میں نے کسٹمرس کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو, اور تقریباً 700 سے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو, مطلب اسٹوڈنٹس آئی مین کہ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھ کے اکاؤنٹ بنایا ہو اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیا ہو, ان کے بیہیویئر ٹریک کر کے, ان سے سارے کا سارا ڈیٹا حاصل کر کے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ کام آپ کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بین ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا, میرے خیال میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں نا وہ فائیور وغیرہ کے اوپر نا یہ سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اکاؤنٹ بنا کے دے دیں, اس کے اوپر ہم پروڈکٹس بھی لگائیں گے, ہم آپ کا ایک آٹومیٹک بزنس, ہر بندے کو نا آٹومیٹک لفظ بہت پسند ہے, تو آٹومیٹک ہم آپ کو بزنس جو ہے وہ اس کے اوپر بنا کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایک دفعہ ایک آئی پی سے ایکسیس ہو رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک آئی پی سے ایکسیس ہو رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک ڈیوائس سے ایکسیس ہو رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک ڈیوائس سے. ہاں, اٹ میک سینس. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کرے اب میں نے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنایا ہے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کے, لیکن اپنے لیے نہیں بنایا, ایسے ہی, اور میں کسی اور بندے کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے نام پہ اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہو. بندے کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, میں بھی کوئی پاکستان میں بول دوں کسی کو, میں بھی ادھر کوئی جو ہے کسی بندے کو بول دوں جس کو فل ٹائم ورک الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ بھائی یہ بندہ خود اپنا اکاؤنٹ نہیں یوز کر رہا, اس نے کسی کو دیا ہوا ہے, میں بھی وہ اکاؤنٹ اس کو یوز کرنے کے میں پیسے لیتا ہوں اس سے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, میں نے اپنا جس طرح یہاں یو کے میں وہ جو لوگ اوبر ڈیلیوری وغیرہ, ہاں, اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, چلو بھائی آپ میرا اکاؤنٹ یوز کر لو. ایسے ہی, مطلب لوگوں نے تو اکثر وہ ہے اکاؤنٹ ادھر یو کے ڈیلیوری آگے ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. ہاں, ان کو فل ٹائم ورک الاؤ نہیں ہوتا, وہ مطلب وہ لے کے اکاؤنٹ کسی کا اوبر ڈیلیورو کا, اوبر ڈیلیوری ہاں کا ایسے ہی دیتے ہیں. ہاں, مطلب وہ رینٹ دیتے ہیں, اور سم ٹائمز اس میں اب جو ہے وہ پکڑے اس لیے نہیں جاتے کیونکہ اوبر ڈیلیورو کا یہ سین ہے کہ وہ سم ٹائمز نا ویریفیکیشن کے لیے آپ کو وہ مانگتے ہیں, آپ نے اپنی ایک پکچر بھیجنی ہوتی ہے, لائیو پکچر لے کے, تو وہ پھر بندے کو بولتے ہیں یار وہ اکاؤنٹ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے تو آپ اپنی لائیو پکچر لے کے بھیج دو. مطلب ان کی وہ سیکیورٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ای بے تو ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ بھائی اکاؤنٹ بین نئے سرے سے بناؤ. تو سر اس کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلے مسائل ہیں. تو بہرحال سر اوور آل میرے خیال میں تو وہی بات آپ والی ہے کہ ڈیو ٹو سم
کیا اسے بولتے ہیں کہ ہر بندے کو طریقہ تو آتا ہوتا ہے, ہاں مطلب کام کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو اس چیز کا پتہ تو ہے, لیکن اس کو وہی ہے کہ ایک دوبارہ سے گائیڈنس ساری کی ساری ملے, ایک دفعہ تسلی ملے کہ بھائی یہ کام کرو گے تو اس سے تمہارے اچھے پیسے بننا فوراً شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو 2-4 جو ہے وہ تسلیاں دینی پڑتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو سر اس کا ایٹ دی اینڈ یہ طریقہ کار ہے. سر اس کے علاوہ آج کی جو ایک پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ بھی تھوڑا سا یہ تو ہمارا ایک نا وہ میں لفظ بولتا ہوں بگنر, ویسے تو میں اس کو کئی دفعہ بگنیر پرناؤنس کر دیتا ہوں. یہ تو ہمارا ایک بگنر لیول کا جو ہے وہ ڈسکشن ہے کہ مطلب شروع میں کام جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کیا جائے. صحیح ہے. لیکن سر کچھ مطلب آبویسلی میری آڈینس اس طرح کی ہے کہ اس میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ بزنس کو اسکیل کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آلریڈی بزنس جو ہے وہ کافی حد تک اسٹیبلش ہے, مطلب اچھا بلا ریونیو آ رہا ہے. مجھے 1-2 لوگوں کی میل بھی آئی تھی کہ مطلب وہ جو ہے وہ وی اے ٹی کے تھریش ہولڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں, مطلب آبویسلی ان کی سیل اچھی آ رہی ہے تو وی اے ٹی کے تھریش ہولڈ کے قریب ہے نا. تو اس بزنس کو جو ہے وہ آگے اسکیل کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے. تو ایک وہ جو اینڈ والا ہمارے 10-15 منٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ای کامرس کا بزنس جو ہے وہ اس کو آگے اسکیل کیسے کیا جاتا ہے. کہ میرے خیال میں فرام 0 ٹو جو چیز آپ کو فرام 0 ٹو 50,000 پاؤنڈ پہ لے کے جا رہی ہے نا, وہ چیز آپ کو 50,000 سے 100,000 میں نہیں لے کے, وہ ایک ڈفرینٹ بیسٹ ہے. صحیح ہے. ان دونوں کے ایک ڈفرینٹ جو ہیں وہ طریقہ کار ہے. تو سر فرسٹ آف آل آپ جب آپ کا بزنس اس لیول کے اوپر پہنچ جاتا ہے نا تو میرے خیال میں آپ کو لازمی فرسٹ آف آل جو ایک اسکل اگلی نیکسٹ لیول کی سیکھنی پڑے گی نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہیومن ریسورسز کی اسکل جو ہے وہ سیکھنی ہے, کہ لوگوں کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسکل مطلب اس طرح کی ہے کہ میں ایم ویری امبیرس ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ اس اسکل کے اوپر کوئی میں بھی ابھی تک اتنا اچھا کوئی نہیں. میں خود مجھے اتنی اکثر سم ٹائم فرسٹریشن ہوتی ہے کہ مجھے مطلب کام خود کرنا آسان لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں کسی کو بتاؤں کہ کام جو ہے کسی سے کام کروانا ویسے بھی جو ہے وہ مشکل ہی لگتا ہے سب کو. اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود کر لے. اور دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی وہ سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی. یہ بھی بات مطلب بندے کو ایک چیز ایکسپریس کرنا کہ دس از واٹ آئی وانٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ہاؤ یو شوڈ بی ڈوئنگ. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایک پراپر اگلا بندہ آپ کی انسٹرکشنز پہ اترے اور آپ کو ایک پرفیکشن جو ملے نا, مطلب سیٹسفیکشن والی پرفیکشن, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑی مشکل چیز ہے. اس کی بجائے بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ آتا ہے, تو میں جو ہے وہ بجائے کسی اور بندے کو سمجھانے کے اس کے ساتھ سر کھپانے کے, تو میں جو ہے وہ اتنا ٹائم ضائع کروں, میں خود ہی کر لیتا ہوں. تو سر اس کے اندر میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ سیکھا ہے بزنس کو اسکیل کرنے کے لیے کہ جو آپ کی سب سے پہلی ہائرنگ ہے نا اس کے اندر وہ ہونی چاہیے آپ کا ونگ مین. آپ کا ونگ مین وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ ونگ مین آپ کے لیے ہر وہ کام میں ہیلپ کرے گا جو کام آپ کرتے ہیں. شروع میں تو آپ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ آبویسلی میرے خیال میں اکاؤنٹنگ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آتا. اکاؤنٹنٹ تو میں شروع میں بولتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ تو شروع سے ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ رکھے اپنے بزنس. لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں آپ نے اپنے ونگ مین کو یہ سکھانا ہے کہ جو سکلز آپ کے پاس ہیں نا وہ آپ نے اپنے ونگ مین کو سکھانی ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے. وہ آپ کی ایک کاربن کاپی ہوگا. آبویسلی اس کے اوپر کھپت بہت ہوگی, اس کے اوپر آپ کو ٹائم کافی اسپینڈ کرنا پڑے گا, لیکن آپ کا جو ونگ مین وہ آپ والی جب ساری اسکل سمجھ جائے گا نا تو آگے فردر ٹیم کی ہائرنگ میں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا, اور پھر اسی ٹیم کو مینیج کرنے میں آپ کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا, کیونکہ اس کو ہر کام کا پتہ ہے یہ کام کیسے ہو رہا ہے, یہ کام کیسے ہو رہا ہے, یہ کام کیسے ہو رہا ہے. تو ہم مطلب مثال اس کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ لیٹ سپوز دیٹ کہ آپ نے
اپنی ای کامرس بزنس کے اندر ایک پروڈکٹ فوٹوگرافی کے لیے بندہ ہائر کرنا ہے ریگولر پرماننٹ بیسس کے اوپر. اس کے اندر آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں. اگر آپ کے ونگ مین کو بھی پروڈکٹ فوٹوگرافی کا تھوڑا سا نالج, دیکھیں فرسٹ آف آل آپ ہمیشہ بندے ہائر کرتے ہیں بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ بچانے کے لیے, ناٹ بیکاز کہ آپ کو وہ کام خود نہیں آتا ہوتا. مطلب میں پروڈکٹ کی فوٹو خود لیتا رہا ہوں کافی عرصہ تک, تو اگر میں نے اپنے ونگ مین کو پروڈکٹس کی فوٹو پروفیشنلی لینا سکھا دی ہے نا, تو کل ونگ مین کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم نے بندہ جو ہے وہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کے لیے ہائر کرنا ہے, کیونکہ ونگ مین نے بھی خود کام کیا ہوگا اور سیکھا ہوگا, تو اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے پروڈکٹ فوٹوگرافی کے لیے اس طرح کا بندہ ہائر کرنا ہے. مطلب اس کو جو ریکوائرمنٹس ہیں اپنے نیڈ کے مطابق وہ پتہ ہوں گی کہ بھائی ہم اس طرح اس اینگل سے پہلے پکچر لیتے رہے ہیں, اس لائٹنگ میں پکچر لیتے رہے ہیں, فلاں پروڈکٹ ہے تو اس کی اتنی پکچرز لیتے رہے ہیں, تو اس کو کل کو بندہ کوئی ایز اے فوٹوگرافر ہائر کرنے میں بار بار جو ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرنا پڑے گا. بالکل آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ کا جو کام جو ہے وہ کافی حد تک ڈیوائڈ ہو جائے. تو آپ نے وہ بندہ جو کہ ہر فن مولا ہو اور آپ کا ہر کام کرتا ہو, پہلی آپ کی اور یہ بہت مشکل ہائرنگ ہوتی ہے, پہلی ہائرنگ آپ نے وہ کرنی. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو بہت سر کپانا پڑے گا. کوئی بھی دیکھیں ایک چیز جو آپ نے مطلب اسپیسیفکلی میرے کیس کے اندر جو میں نے 8-10 سال لگا کے ایک چیز سیکھی ہے, وہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں اسی چیز کو سیکھ جائے. یہ ایک سلو پروسیس ہے, لیکن آپ اپنے 4-5 مہینے ونگ مین کے ساتھ کھپا لیں گے نا, تو پھر آپ کو بزنس میں کافی حد تک جو ہے وہ آسانی مل جائے. آگے بزنس اسکیل کرنے کے لیے آپ کو آپ کا ونگ مین کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرے گا. سر ایک بزنس کو چلانا شروع کرنا تو آبویسلی بہت مشکل کام, لیکن آپ کے ٹرو امبیشنز اور پیشنز کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے خرچے سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ بزنس کے بارے میں کتنے سیریس تھے, آپ کے خرچے سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ان خرچوں کی ٹینشن سے نکل جاتے ہیں, لیکن آپ آگے جا کے سوچتے ہیں کہ ابھی کیا, مطلب اس سے آگے کیا ہے ابھی. مطلب آپ وہ ایک کوئی اس طرح کا فیز نہیں آتا کہ آپ جو ہے آپ بولیں کہ بس میں نے اتنا ہی کرنا تھا. ہاں لیکن آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کا شروع میں ٹارگیٹ تھا کہ میں نے 100 پروڈکٹس اپنے اسٹور پہ لگانی ہیں, تو 100 لگا دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں نے جو ہے آگے کوئی پروڈکٹ نہیں دیکھنی. آپ ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ایک مزہ سا آنا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. بالکل آبویسلی. تو شروع میں تو چلے آپ نے ٹارگیٹ رکھا کہ میں نے 1 سال میں یا 2 سال میں نے جو ہے وہ اپنی مطلب پہلے ہفتے میں نے 4 پروڈکٹس لگانی ہے, اگلے ہفتے میں نے اور 4 لگانی ہے, اسی طرح کر کے 2 سال میں نے 100 پروڈکٹس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو 100 پروڈکٹس آپ کی ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ادھر اور کوئی پروڈکٹ ہی نہ لگائی. بالکل آپ ڈیلی کا ریسرچ کرتے رہتے ہیں. سر پتہ ہی میں بول رہا ہوں کہ ادھر جا کے آپ کی جو اکثر ڈرائیو اور آپ کی جو ڈیزائر ہے نا, اس کا پتہ ہی ادھر جا کے چلتا ہے. بیکاز آپ کے خرچے تو پورے ہو رہے ہوتے ہیں ٹو سم ڈگری, لیکن آپ اس بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک $multi-million بزنس بنانے کے لیے کتنے پیشنیٹ ہیں. آپ کی انرجی اور آپ کا جو پیشن ہوتا ہے اس کی ججمنٹ ہی اس سٹیج کے اوپر. تو یہ مطلب میں نے اس کو میں بولتا ہوں اپنی ٹرمینالوجی میں, یہ آپ کے ایک تو نارملی مڈل لائف کرائسس ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے مڈل بزنس کرائسس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مڈل بزنس کرائسس سے بھی میں کافی حد تک اس کا شکار رہا ہوں خود ذاتی طور. تو اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو کام سسٹم جس طرح چل رہا ہے اس سے میرے اخراجات تو سارے پورے ہو رہے ہیں, ابھی اس سے آگے کیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کو جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یہ ان کے لیے بڑا ہیلپ آؤٹ ہوگا, مطلب ہیلپ فل ہوگا, جو کہ بزنس سٹارٹنگ فیز میں آپ نے اپنا ایک جو ہے وہ بزنس کے اندر ایک آپ نے موٹو بنایا ہوتا ہے شروع میں کہ میں بزنس کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, obviously it brings money, those things are at a very different level. لیکن شروع کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے یہ بزنس جو سٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی میرا ای کامرس کا بزنس ہے,
تو مجھے یہ میرا وہاں پہ یہ پیشن ہے کہ میں نے جو پرائسز آپ کو نارمل سٹورز کے اوپر انتہائی ایکسپینسو ملتی ہیں لیکن کوالٹی بھی ان کی ٹھیک اچھی ہوتی ہے, میں نے اس طرح کی پروڈکٹس ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ایک سستی پرائس میں دینی ہے. مطلب بجائے اس کے کہ بندہ اسٹور پہ جائے کوئی شرٹ لینے, فار ایگزامپل شرٹ لینے, جی جی, تو وہ ہاتھ لگا کے وہ کوالٹی چیک کرے, کوالٹی چیک چار کرے, پانچ پتہ چلے کہ یار شرٹس چیک کریں, پھر اس میں سے ڈیسائیڈ کرے, تو ادھر سے ایک بیسٹ کوالٹی کی شرٹ اٹھا کے ایک سستی پرائس میں آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو آفر کر دی. بالکل. تو اس کے اندر میرا مطلب میں شروع سے ہی موبائل فون ایسیسریز اور بزنس میں بڑے کم مارجن کے اوپر کام کرتا ہوں. میرا گیم سارا کوانٹٹی کا ہے. مطلب بزنس ماڈل ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. مطلب یہ گوچی, ارمانی اور اس طرح یہ کوالٹی یہ جو ہے وہ کوانٹٹی بزنسز نہیں ہیں. یہ ایک پروڈکٹ سے پروفٹ میکسیمائز کرنے والے ہیں. صحیح ہے. ابھی پرائم مارک ہے یا پاؤنڈ لینڈ ہے یا اس طرح کی جتنی ہیں یہ سارے کوانٹٹی بیس بزنس ہے. ابھی کاسٹ کو تو لٹرلی کوانٹٹی بیس بزنس ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ پروفٹ مارجن کم رکھو لیکن اپنی سیلز بڑھاؤ, کوانٹٹی زیادہ. اور یو کے اندر جتنے گروسری سٹورز ہیں, ازدا, ٹیسکو, یہ سارے کے سارے کوانٹٹی بیس بزنس ہے. تو میرا بھی شروع سے جو ہے وہ بزنس ماڈل ایک کوانٹٹی بیس بزنس ماڈل رہا ہے. تو یہ میرا جو ایک پرنسپل تھا نا, تو میں بولوں کہ یار ریگارڈ لیس میں نے جتنے مرضی اس سے میرے پیسے آ رہے ہیں, لیکن میرا پیشن یہ ہے کہ اس نیش کے اندر میں نے ہر پروڈکٹ ہر کنزیومر کو جس کو میں پہنچ سکتا ہوں میں نے اس پرائز کے اندر آفر کر. تو یہ اگر آپ موٹو بنا لیتے نا تو پھر آپ اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہتے ہیں, پھر آپ پیسے کی طرف نہیں سوچ رہے ہو. پھر میں نے جب یہ اپنا مطلب یہ میڈیا کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا, ساتھ میں یہ کورسز اور یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ یوٹیوب ایجوکیشن اور یہ ساری کی ساری چیزیں, اس میں مطلب میرا ایک موٹو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں نے ہر بندے کو مطلب جس تک میری ریچ ہے, اسپیشلی یو کے اندر وہ لوگ جو کہ ایک امیگرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ ایک سال کے 100,000 پاؤنڈ کما سکے اس سے, مطلب ایک ایز اے سائڈ ہسل اس سے جو ہے وہ پیسے نکال سکے. بعد میں obviously ایز اے سائڈ ہسل آپ سٹارٹ کریں, پھر آپ فل ٹائم چلے لیں. تو اس کے اندر آپ نے مطلب آپ شروع میں فرض کریں یوٹیوب کا چینل آپ نے کھول لیا, تو آپ نے وہ جب مونیٹائز ہو گیا تو آپ بولیں گے بس ابھی تو چینل مونیٹائز ہو گیا تو بس ابھی کورس بکنا شروع ہو گئے ہیں تو بس ابھی جناب یہ ہو گیا ہے تو بس. لیکن اس وقت اس طرح کی صورتحال میں آپ نے اپنا جو ہے وہ بیسک پرنسپل یاد رکھنا ہوتا ہے, اور جو بھی اب پھر آپ بزنس کے اندر ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اف آئی ایم ڈوئنگ دس از اٹ ٹیکنگ می کلوز ٹو مائی گول. مطلب ای کامرس کے اندر میرا جو ہے کرائٹیریا یہ ہے کہ میں نے ہر بندے کو ایک سستی پرائز کے اندر اچھی کوالٹی کی موبائل فون پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیا میں ہر کسٹمر کو ابھی ریچ آؤٹ کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کیا لوگ جو ابھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں یا مجھے میری باتیں سن رہے ہیں کیا وہ 100,000 پاؤنڈ کما چکے ہیں؟ مطلب کل کو کوئی بندہ مجھے ہر بندہ یہ بول دینا بس زین بھائی ابھی ہم انیبل ہو گئے ہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. پھر آپ نے اپنی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. تو پھر آپ اپنا فرسٹ آف آل اگر آپ بزنس کو جب اسکیل کرنے کے لیول پہ آتے ہیں تو آپ اپنی مشن سٹیٹمنٹ کو پڑھیں بار بار. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر میں نے آپ کو وہی بتایا کہ پہلی جو آپ کی ہائرنگ ہے وہ آپ کی وہ ہونی چاہیے جو آل ان ون کرے. پھر دیکھیں بزنس جو ہے نا, جب آپ ایک لیول کے اوپر آپ کر چکے ہیں آپ کے پاس کافی حد تک ڈیٹا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کافی حد تک اینالیٹکس آ جاتے ہیں اس کے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ جو ہے آپ نے لگائی تھی, آپ کی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیل ہو رہی ہے, پھر آپ ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے وہ ابھی آبویسلی یہ چیز اس طرح کی کہ میں مطلب اگر کسی کو پورٹر کھول کے دکھاؤں گا تو اس کو صحیح سمجھ آئے گی, لیکن آبویسلی یہ پوڈ کاسٹ کے اندر تو یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. آپ نے ان چیزوں کو آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کے بیہیویئر کیا ہیں. آپ نے کسٹمر کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے اس طرح کی پکچرز لگاتا ہوں نا
تو اس میں سے اس کا آؤٹ کم یہ آتا ہے. اگر میں اس طرح کے ٹائٹل لکھتا ہوں تو اس کا آؤٹ کم یہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میری پرائسنگ اس طرح کی ہوتی ہے تو اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ یہ آتا ہے. نہیں تو اس کے لیے وہ پورٹل کھول کے نہیں, ویسے ہی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل کہ میں نے یہ فون جو ہے وہ ایک نیا سیل کرنے کے لیے لگایا, یا یہ والیٹ لگایا فرض کریں, ٹھیک ہے. اب اس کو میں اگر ایسے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں اس کی, بیچ میں کارڈ شارٹ ڈال کے یا اس طرح کچھ, تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی فنکشنالٹی یہ ہے, یہ بٹن لگا ہوا ہے ساتھ میں, یہ دو چیزیں جو ہے وہ میکنزم ہے کیا, تو لوگ زیادہ بائی کریں گے بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ ایک پکچر لگا دوں کہ دس از اے والیٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو سیل, اسٹیٹک پکچر لگا دوں. تو اس کے اندر جو آپ کا آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, وہ آپ کا بڑا پاورفل چیز ہوتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا اس میں نرڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی ایک جو ہے وہ انکم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کون سی پروڈکٹ کس لیول پہ انکم آپ کی لے کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس پروڈکٹ کے اوپر کیا کیا تھا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار دس از وٹ ورکس اینڈ دس از وٹ ڈزنٹ ورک. پھر جو آپ کا ورک کر رہا ہوتا ہے نا, اور اس کو آپ رپیٹ کرتے ہیں, اس کا ایک سسٹم بنا کے اس کو آپ بار بار رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ایک مطلب یہ ساری چیزوں کو کا انالیسس کر کے میں نے اپنی ایک پروڈکٹ ریسرچ کا کرائٹیریا میں نے بنایا ہوا ہے اپنے لیے کہ یار اگر ابھی میں نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو میرے پاس یہ ڈیٹا تو سارا آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سسٹمز میں نے اپنے سیٹ کر دیے. ابھی جو بندہ آگے میں نے ایک بندہ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے میں نے اپنی مطلب آبویسلی ڈیٹا انالیسس کرنے کے لیے ایک بندہ ہائر کرنا ہے نا, اس کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں نے ایک سیٹ پوائنٹ, اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ سیٹ کر دیے. یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی بائنگ پرائس جو ہے وہ اس کی سیلنگ پرائس سے 5x کم ہونی چاہیے. پروڈکٹ کا سرچ والیوم جو ہے آپ نے جنگل اسکاؤٹ, زیکل, ہیلین ٹیمپ سے آپ نے ریسرچ کرنا ہے تو اس کا پروڈکٹ کا کی ورڈ کا سرچ والیوم یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی جو پرائس پوائنٹ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس مارکیٹ میں اس کی اتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ ہو گیا, وہ میں نے ایک سیٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ابھی جناب صاحب ایک بندہ میں نے ٹرین کر دیا ساتھ میں جس کو پتا ہے کہ زین بھائی نے یہ سیٹ پوائنٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ابھی جو پروڈکٹ کی ریسرچ کرنے والا, کل کو ہم نے پرسوں کوئی بھی بندہ ہائر کرنا ہے تو وہ اسی سسٹم اور اسی فنل کے اندر گھس کے اسی کام کو دوبارہ کنٹینیو کر دے. تو آپ نے اس سٹیج کے اوپر جب بزنس کو سکیل کرنا ہے تو آپ نے یہ سسٹمز بنانا سٹارٹ کرنے. ابھی دیکھیں نا, آپ کا میکڈونلڈ ہے نا, ٹھیک ہے, یا آپ کا KFC ہے, تو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کے, انہوں نے ریٹیل سٹورز اور فرینچائزنگ کے اندر یہ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے برگر نکلے گا, ادھر آپ نے اوپر کیچپ لگانا ہے, ادھر آگے پیٹی لگانے والا کھڑا ہوا ہے, ادھر یہ والا کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک مینیجر جو ہے وہاں کی برانچ کا, اس کو پتا ہے کہ بھائی میں نے ابھی کیچپ ڈالنے والا بندہ ہائر کرنا ہے. ہاں, اس کو پھر باقی سسٹمز اس کو سارے کے سارے پتہ ہیں. وہ مینیجر جناب جاتا ہے, وہ اٹھا کے اس کو بولتا ہے کہ بھائی ادھر سے برگر نکلے گا, تم نے اس کے اوپر کیچپ لگانا ہے اور تم نے آگے فارورڈ کر دینا ہے سلاد ڈالنے والا بندہ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ KFC نے پہلے اپنا مینیجر بنایا اور پھر ساتھ میں اس نے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں. مینیجر کو سب پتا ہے, مینیجر کو سب پتا ہے, مطلب وہ ونگ مین ہے ادھر, وہ اس کا کرنل رینلڈ, کیا نام ہے اس کا, جو بھی ہے, کرنل سینڈرز, کرنل سینڈرز کا ونگ مین ہے, کرنل سینڈرز کا ونگ مین ہے, وہ کرنل سینڈرز کا ونگ مین ہے. اور آگے جناب صاحب جو ہے وہ سارے سلاد ڈالنے والے. اب جیسے ڈرائیو تھرو جاتے ہیں, جی, تو پہلے ایک بندہ انہوں نے آرڈر لینے کے لیے بٹھایا ہوا ہے, پھر ایک بندہ انہوں نے پیمنٹ کے لیے بٹھایا ہوا ہے. بالکل, پیچھے جو بندے ہیں وہ کیچپ سلاد ڈالنے والے, وہ اس کو پکڑا دیتے ہیں, اور وہ بندہ انہوں نے ڈلیور کرنے کے لیے اٹھایا. یہ سارے کے سارے سسٹمز ہیں. یہ بزنس کو اس لیول پہ جب آپ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سکیل کرنے کے لیے تو ایک سسٹمز بنائے ہوتے ہیں. اس میں سسٹمز اس طرح کے ہوں گے نا, ایک آپ نے فوٹوگرافر ہائر کر لیا, بالکل, اس کو پتا ہے ایک آپ نے پروڈکٹس جو ہیں وہ
ریسرچ کرنے والا ہائر کر ریسرچ لیا, کرنے والا بندہ ہائر کر ایک لیا, آپ نے جو ہے وہ سپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے بندہ ہائر کر لیا, اس کے ساتھ ایک کسٹمر سروسز کے لیے بندہ آپ نے ہائر کر لیا, ایک آپ نے آرڈر پلیس کرنے کے لیے جو آنی ہے ادھر آنی ہے, ایک بندہ کسٹمز, مطلب ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ 2 سے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کا بزنس کتنا بڑا ہے ڈیلی بیسس پہ, ایک بندہ 2 کام بھی سیکھ سکتا ہے, 2 کام بھی کر سکتا ہے. ہاں 2 کام کر لے وہ جی, وہ پروڈکٹ لے کے بھی آ رہا ہے کسٹمز والوں سے اور واپسی آ کے وہ پکچرز بھی بنا رہا ہے, پھر دوسرا بندہ ان کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر رہا ہے, ساتھ میں کیپشنز لکھ رہا ہے. اور ابھی پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کرنی ہے نا, تو ہر پلیٹ فارم کے اوپر پروڈکٹ لگانے کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, مطلب فائل کا سائز ہی ہونا چاہیے, چیز کی ڈیمینشن یہ ہونی چاہیے. ابھی اس میں مجھے مطلب کسٹمر کی بیکاز ڈیٹا پوائنٹس دیکھ کے نا پتہ چل گیا کہ یار میں تو اتنا بھی ابھی غور کرتا ہوں کہ اس پکچر کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا جس کی وجہ سے کسٹمر زیادہ اٹریکٹ ہوا ہے, تو میں نے اس کے بھی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کی پروڈکٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہونا چاہیے. تو وہ ایک سسٹمیٹک چیزیں بنی ہوئی ہیں, اور یہ نہیں کہ بڑا کوئی میں نے تو اپنا سارے کے سارے چیزیں گوگل ڈاکس کے اوپر ڈالی. بندہ ہے پروڈکٹ فوٹوگرافی والا, بھائی تیرا سسٹم یہ ہے تو اس کے اوپر گھس جا, تیرا یہ گوگل ڈاک ہے, یہ تیرا پورا انسٹرکشن مینول ہے, ٹھیک ہے. اس نے پڑھ لیا, کوئی چیز نہیں سمجھ تو ونگ مین سے پوچھ, ونگ مین سمجھائے گا, تو ونگ مین سمجھائے گا, میں سمجھائے گا. تو سر یہ ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ اوپر آپ کو پہنچانی پڑتی. تو آئی ہوپ کہ کسی کو کوئی سمجھ آئی ہوگی, جس کو سمجھ نہیں آئی وہ کمنٹس میں اپنے کوشچنز جو ہیں وہ ڈراپ کر دیں گے. اور مطلب کوئی چیزیں جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈسکس کروں, ٹھیک ہے, یو نو ای کامرس سے ریلیٹڈ, میرے ریلیٹڈ, ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں شروع ہو جائیں بولے میری بیوی مجھے مارتی ہے, زین بھائی مجھے چھڑوا لیں, مجھے چھڑوائیں, کیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یا میری جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے, میرا وہ ہو رہا ہے, تو وہ اس کا تو نہیں ہے. کوئی ای کامرس بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, فائنانس سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, کل کو امیر کیسے بننا ہے, ٹھیک ہے, امیر کیسے بننے کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ ضرور. اور سر آستانے پہ جانا ہے ہم نے. ہاں میں آپ کو وہی کہنے لگا تھا, آستانے پہ چلیں ابھی. آستانے پہ سر نہیں سر, آپ کی ابھی ہم نے ممبرشپ اپروو نہیں کی. ہاں تو آستانے پہ ہم نے جانا ہے, جمعرات کا دن ہے, جمعرات کو یہ ہو جائے گی آج ہی, ابھی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, بس کرتے ہیں. ہاں تو آج جو ہے وہ پھر آستانے پہ انشاءاللہ کریں گے. باقی سر میں جلد اگلے, ابھی میں ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جلد جو ہے وہ میں جا رہا ہوں. اچھا کہاں جا رہے ہیں سر؟ یہ ابھی جو ہے وہ میری ایلان مکس سے بات ہو گئی ہے, مارس کا میں جو ہے ہاں وہ بیچ میں آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا مشن ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ رک نہیں جاتے, جب وہ اچیو ہوتا ہے وہ آگے کی بھی سوچتے رہتے ہیں. تو اس میں ایلان مکس کی ایگزامپل آئی تھی ذہن میں مجھے, وہ جو روز اسپیس میں جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ, لیکن وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. آپ پاکستان میں لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, ملک ریاض ہے, اس نے شروع میں خواب دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا ایک بیریا بنانا ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اب کیا ضرورت ہے کہ جو ہے وہ پنڈی میں بھی بنانے کی, اسلام آباد میں بھی بنانے کی, لاہور میں بھی بنانے کی. بیریا اس کا نام بس چل گیا بس, ٹھیک ہے, لیکن وہ دن بدن لگا ہوا بس بنا رہے. دبئی میں انویسٹمنٹ کر دیا ابھی. تو اس کے لیول کا اوپر کا ریئل اسٹیٹ انویسٹر آپ سوچ لیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹر تھے, آپ ایلان مسک سوچ لیں, اس کا پتہ ہے کہ میں نے دنیا میں تو ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بیچ. اب میں مارس پہ جا رہا ہوں, ابھی میں مارس کے اوپر جاؤں گا. چلیں وہ مارس پہ جا رہا ہے, آپ آستانے پہ جائیں. ہاں اجازت لیتے ہیں سب سے. اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.